ایک بادشاہ سلامت تھا. ویسے تو کائنات کا ساری کا بادشاہ اللہ ہے، لیکن ایک قصے سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے جو حاکم وزیر جو فوجی تھے چاروں کو بلایا، جو اس کی رعیت تھی، اس کو کہا کہ جنگل میں جاؤ. ہزاروں کی تعداد میں وہ بندے تھے کہ جنگل میں جاؤ اور میرے لیے شکار کر کے آ جاؤ. جو شکار کر کے میرے پاس آ جائے گا میں اس کو بڑے انعامات دوں گا، جو شکار نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. اب یہ سارے بندے نکل پڑے. جب وہاں گئے تو کچھ بندوں نے تو شکار کر لیا کہ بادشاہ راضی ہو جائے گا، ہمیں انعام اکرام دے گا. کچھ بندوں نے کہا کہ یار ہم یہاں ہی ٹھہر جاتے ہیں، بہت مزہ ہے جنگل میں، بہت گلزاری لگی پڑی ہے، یہاں پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے، یہاں باغات بھی ہیں، بڑی اچھی جگہ ہے، یار ٹھہر جاتے ہیں وہاں، چلتے ہی واپس چلتے ہی. دوسروں نے کہا کہ یار ان لوگوں نے شکار کر لیا ہے، یہ بادشاہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے تو بہت بڑے شکار کیے، بڑے بڑے جانوروں کو مارا، بڑا جو پرندے پکھی بہت سارے شکار ہیں ان کے ساتھ، یہ ہماری سفارش کریں گے بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس وہ بندے پہنچ گئے تو بادشاہ تو ان سے خوش ہو گیا، ان کو انعام اکرام دے دیا. جو بندے جنگل میں بیٹھ گئے کیا بادشاہ کے بادشاہی سے بھاگ جائیں گے؟ یا جو غفلت کی اور جن نے کہا کہ جن نے شکار کیا ہے وہ ہمیں چھڑائیں گے، کیا وہ چھڑائیں گے؟ اب بادشاہ نے تو ان کو انعام اکرام دیا، باقی بچے وہ بادشاہ سلامت ان پر بڑا غضبناک ہو گیا کہ وہ بندے کہاں ہو گئے، وہ فوراً میری دربار میں پیش کر. اب سارے بندوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. اب وہ کیا جواب دیں گے؟ تم سوچیں. جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے جنگل میں تو شہر بنا لیا تھا، کیا تیری یہ تمنا تھی کہ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گے، میرے حدود سے نکل جاؤ گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ آج کون ہے تجھے بچانے والا؟ بتاؤ صحیح، کس کے زور پر تم نے یہ کام کیا، میری نافرمانی کی؟ دوسرے ٹولوں سے کہ تم کہہ رہے تو کس نے تجھے کہا تھا، اس کا نام بتاؤ جس نے تجھے کہا تھا کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم تجھے بچائیں گے، تم شکار نہیں کرو، ہم نے کیا ہے اس کا نام تو بتاؤ. ہم ان کو بھی تو دیکھیں نا جس کی جرأت ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں جیسے نبی، صدیق، شہید، صالحین، وہ اپنے لیے کام کر کے گئے، اپنے لیے گزر گئے ہیں. ہم تم سے ان کے باب میں نہیں پوچھیں گے، ہم تم سے تمہارے باب میں پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، وہ کون سے سفارشیں تمہارے، بتاؤ تو صحیح، جس کے زور پر تم نے میری نافرمانی کی، اور کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈالا کہ مجھ سے بھاگنے کے لیے کہہ رہے تھے. تم عیاشی میں بیٹھ گئے، اس جنگل میں بیٹھ کے، اس پہاڑ میں بیٹھ گئے، کس چیز سے روکا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں بندوں سے پوچھوں گا، پہلے حضرت عیسیٰ کو کھڑا کروں گا، یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا
کہ تم نے بندو کو کہا تھا نا میں الہ ہوں، طاقت رکھتا ہوں، اللہ کی مینس کیا ہے؟ آج تک تو میں الہ کی بھی مینس نہیں آئی ہے. میں طاقت رکھتا ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا. میری اماں بھی طاقت والی ہے، الہ ہے، قوت والی ہے. کیا قال سبحانک ما یکون لی، واللہ میں وہ بات کیوں کہوں گا، لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے تو میں بات وہ کیسے کہوں گا؟ اگر میں کہی ہوتی تو تم تو جانتا، مجھے تو تیری کس بات کا پتہ نہیں. اللہ ما امرتم بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یہی کہا تھا اس مالک کی عبادت کرو، اس حاکم کا کہا مانو، اس کے کہے مانو. اس کے کہے ماننے کے بغیر تجھے کوئی چارہ نہیں ہے. نہ میں بچا سکوں گا، نہ میری اماں بچا سکے گی، نہ کائنات کا کوئی بندہ بچا سکے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق وہ بندے کافر ہو گئے جن کی یہ تمنا ہے کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہمیں چھڑائے گا. کیوں؟ کیونکہ بعدے ہمیں رکھتے ہیں نا کہ یہاں سسٹم ہے کہ ایک حاکم ہے، وہ کہتا یار اس سے ملے تو مجھ سے ملو، اگر مجھ سے ملنا ہے تو اس سے ملو، اس سے جو کام اس نے کیا تو وہ میں نے کیا. تو اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسولوں کی تابعداری کی تو اس نے میری تابعداری کی. رسولوں کی تابعداری میں میری اللہ نے تابعداری کی. اللہ نے ان کی طاقت نہیں بتائی کہ یہ تجھے چھڑائیں گے، یہ تجھے بچائیں گے. وہ تو اپنی بیویوں بچوں کو بھی نہیں بچا سکے. تو ان لوگوں نے یہ تمنا لگی کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا بیٹا ہے، اس نے عبادت کی ہے نا، اس نے بادشاہ کا کہا مانا ہے، ہمیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ہلاک کرے اللہ عیسیٰ کو، ان کی اماں کو اور تم ساروں کو ہلاک کرے، وہ کون ہے جو اللہ سے بچا سکے؟ اگر ہم سچے ہیں تو جب موت آتا ہے تو خود کو بچا کے دکھائیں. پوری کائنات کو اکٹھے کرو، کسی کا بچہ مرتا ہے سارے ولیوں کو، ساری کائنات کے بندوں کو اکٹھے کرو، اس بندے کو موت سے بچا کے لے کر دکھاؤ کہ ہم بھی مانیں گے یہ ساری طاقت اللہ کی ہے. اللہ جس کو موت دے گا پوری دنیا خود کو بچا نہیں پائے گی، جس کو زندہ کرے گا تو کوئی اس کو مار نہیں سکے. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قوت ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، یہ کچھ بھی اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، زندہ کو بھی اختیارات نہیں ہے. حضرت نوح کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا تھا، نوجوان بیٹا، اس باپ کا کیا حال ہوگا جب اس کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے. بے نحم الموج، اس کے بیچ میں ایسے لہر آ گئی پانی کی کہ اس کو لے کر گئی، وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا. اس وقت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے میرے مالک، یہ میرا بیٹا ہے، ظاہری تو یہ مجھے ماننے والا ہے، تو میرے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. تیرا تو وعدہ تھا کہ نوح جس نے بھی تجھے مانا میں اس کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ حق ہے. اللہ نے کیا جواب؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح خبردار ہو جا، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے کیونکہ ان کا عمل صالح نہیں ہے. اگر نوح کے بیٹے کے عمل صالح نہیں ہو تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا. ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ شیطان نے کیسے مطمئن کر بیٹھا ہے ہمیں کہ فلانا چڑھائے گا، فلانا مشکل کو جا، فلانا حاجت روا، خود اللہ سے ڈرو، اللہ کے طرف پلٹ کے آ جاؤ، نہیں تو کوئی نہ دنیا میں بچا سکتا ہے نہ آخرت میں. نہ دنیا میں مدد، اگر سچے ہیں تو دنیا میں مدد کر کے دکھائیں نا. کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے وہ بنوا کے دکھائیں، کسی سے جائیں کسی قبر لے کے وہ ٹانگ سیدھی کرے، بنا کے دکھائے. دانت ٹوٹا ہوا ہے وہ ٹانگ صحیح کر کے دکھائے. ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں میرے بھائی.
جب تک سجاگ نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی تجھے ہدایت والا راستہ نہیں دکھاؤں گا۔ تو جب بادشاہ جب تک راضی نہیں ہوگا تو بادشاہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، جب تک اس کو رضا کے لیے ہم نہیں نکلیں گے ہم کچھ